یہ اس نوجوان کا قصہ ہے جو کہ گرم لوہے کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا کرتا تھا۔ یہ حقیقی کہانی تاریخ کی کئی کتابوں میں آئی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان جو دیکھنے میں خوبصورت تھا اور اپنے ہنر میں بھی بہت ماہر تھا، اور اس کا کام تھا نال سازی۔ وہ نال بناتا تھا اور گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ نال بناتے ہوئے وہ تپتی بھٹی میں سرخ شولوں کے اندر نال رکھتا اور پھر آگ میں اسے کسی جمور یا کسی اوزار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا، بلکہ وہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس تپتے ہوئے شولے جیسے نال کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے کوئی بھی شکل دے لیتا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس پر آگ کا کوئی اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ہوا کچھ یوں کہ موصل شہر کا ایک شخص وہاں آیا۔ جب اس نے یہ ماجرا دیکھا تو اس نے تجسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے سے کچھ کیوں نہیں ہوتا۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ اس کا ہاتھ اس تپش کو برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہے اور اب اسے کسی جمور یا پلاس وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کو نہیں مان سکتا، یہ تو کوئی اور ہی بات معلوم ہوتی ہے۔ اس نے نوجوان سے اصرار کیا کہ مجھے اس کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے اسے بتایا کہ بغداد میں اس کے پڑوس میں ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور وہاں کسی حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ یہ لڑکی بے یار و مددگار رہ گئی۔ وہ لڑکی پردے میں پلی ہوئی تھی، گھر کے اندر رہنے والی لڑکی تھی۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ زندگی کیسے گزارے۔ آخر وہ نہایت ہی غمزدہ اور پریشانی کی حالت میں باہر سڑک پر نکل آئی۔ اس نے میرے دروازے پر دستک دی اور کہا، کیا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور اندر سے اس لڑکی کو ٹھنڈا پانی لا کر پلایا اور اس لڑکی نے مجھے دعا دی کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں نے کافی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ میں نے اس سے اس طرح اکیلے پھرنے کی وجہ پوچھی تو اس لڑکی نے اپنے اوپر گزرا سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آ جانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا، میں تمہیں تمہاری پسند کا کھانا کھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چلی گئی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کباب اور بہت اچھی اچھی چیزیں تیار کی۔ وہ شام کے وقت میرے گھر آ گئی اور میں نے کھانا اس کے آگے چن دیا۔ جب اس لڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی، کیونکہ وہ انتہا درجے کا آسان موقع تھا۔ سب کچھ میری دسترس میں تھا۔ جب میں نے دروازے کی کنڈی چڑھائی تو اس لڑکی نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے کہا، میں بہت مایوس اور قریب المرگ ہوں، اس دنیا سے گزر جانے والی ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے بھائی، تو مجھے خدا کے نام پر چھوڑ دے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرے سر پر برائی کا بھوت سوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع مجھے کبھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کہا کہ میں تمہیں خدا اور اس کے رسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے کچھ نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت بھی پامال ہو جائے اور میرے پاس کچھ بھی نہ بچے، اور پھر اس حالت میں اگر میں زندہ بھی رہوں تو مردوں کی طرح ہی جیوں گی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ لڑکی کی یہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوا۔ میں نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، مجھے معاف کر دینا، میرے اوپر ایک ایسی کیفیت گزری تھی جس سے میں نبرد آزما نہیں ہو سکا تھا، لیکن اب وہ کیفیت دور ہو چکی ہے۔ تم شوق سے کھانا کھاؤ اور اب تم میری بہن ہو۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی اور اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے اس پر، بلکہ ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی آگ کو اس پر حرام کر دے۔ نوجوان نے بتایا کہ لڑکی یہ دعا دے کر چلی گئی۔ ایک دن کام کرتے ہوئے میرے پاس جمور نہیں تھا اور میں دھونکنی چلا کر نال گرم کر رہا تھا۔ میں نے زنبور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کوئلوں میں چلا گیا، لیکن میرے ہاتھ پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں حیران ہوا اور پھر مجھے اس لڑکی کی وہ دعا یاد آئی، اور تب سے لے کر اب تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں سے جو بھی چاہے بغیر کسی ڈر کے نکال لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کامل ایمان نصیب فرمائے اور عین صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔